انسانیت سوز مظالم اور دہشت گردی کے بعد جو اس دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں، جن کی ذمہ داری یہ بننی چاہیے تھی کہ وہ اس بربریت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرتے، انہوں نے بھی اس ظلم و زیادتی کی حمایت کا ہی اعلان کیا اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کی بجائے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس ملک میں ظاہر ہے کہ ایک مسلم کی حیثیت سے میں، میرے ساتھی اور پوری قوم اسی طرح دکھی ہے جس طرح کوئی ایک مسلمان ان مظالم کے اوپر، اپنے بھائیوں کے قتل عام پر، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہونے والے مظالم پر دکھی ہے۔ ہم بھی اسی طرح دکھی ہیں اور انتہائی دکھ کے ساتھ میں آپ یا اس پاکستان کے عوام احتجاج، ریلیاں، بیانات اور ان بیانات کے ذریعے، ان ریلیوں کے ذریعے اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا ہے وہ مسلم امہ کے، مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں انہوں نے کرنا ہے۔ اور پاکستان جو ایک نظریاتی مملکت ہے، جو مورز وجود میں ہی صرف اسلام کے نام پر آیا، اس پاکستان کے حکمرانوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی ممالک کی جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن OIC، اس کا ہنگامی بنیادوں پر اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ڈالے اور اس اجلاس میں اسرائیل کو لگام ڈالنے کے لیے ٹھوس اور فوری طور پر اقدامات کیے جائیں۔ ہمیں فلسطین کے مکمل طور پر تباہ ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلامی دنیا کو، اسلامی ممالک کو فوری طور پر کوئی اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی افواج اس میں جو بھی کردار ادا کرے گی OIC کا اجلاس بلانے میں اور OIC کے ذریعے متفقہ طور پر کوئی بھی حکمت عملی بنانے میں، ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی جو اس وقت نسل کشی کی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو بھی حکومت اقدامات کرے گی، پاکستان کی عوام اس کی پشت پر ان کو نظر آئیں گے اور ہم ان کی حمایت کریں گے۔ کہ اس شہر میں نہ صرف معیشت بری طرح تباہ ہوئی ہے ان غیر قانونی تارکین وطن کی وجہ سے، بلکہ اس شہر میں جو اسٹریٹ کرائم بڑھا تھا اس کی بھی اصل وجہ یہ غیر ملکی تارکین وطن ہے۔ اور جب میں نے ایک بات کہی تھی کہ سیاسی مخالفین کو آپ یا ہمارے ادارے وہ نادرہ کے ذریعے ان کا ریکارڈ تلاش کر کے نہ صرف سیاسی وابستگی کی بنیاد پر کارکنان کو بلکہ ان کے اہل خانہ کو گرفتار کر لیتے ہیں، لیکن میں نے اس دکھ کا بار بار اظہار کیا کہ اس شہر میں ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں افراد صرف اور صرف موبائل اسنیچنگ، کار اسنیچنگ کے اندر، ان اسٹریٹ کرائمز کے اندر اپنی جان سے گئے، لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ ان گرفتاریوں میں کوئی خاطر خواہ کامیابی اس لیے بھی حاصل نہیں ہو سکی تھی کہ ان اسٹریٹ کرائمز میں جو بہت بڑی اکثریت انوالو تھی وہ انہی غیر ملکی تارکین وطن کی تھی، جنہوں نے اس شہر کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دہشت گردی کے اندر ملوث تھے، اس شہر میں غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں، کاروبار میں ملوث رہے ہیں، اور ان کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفتاریاں عمل میں نہیں آئیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شہر، کیونکہ ہم براہ راست متاثر ہو رہے تھے، اس لیے ہمیں اس شہر میں ہونے والی معاشی تباہی، یہاں پر پھیلنے والی بد امنی، اسٹریٹ کرائمز، ان کا ہمیں زیادہ شدت سے احساس تھا، لیکن یہی سب کچھ پورے پاکستان نے بھی فیس کیا ہے۔ اور اب جب پاکستان کی حکومت اور بالخصوص پاکستان کی افواج نے جو جرأت مندانہ اقدام کیا ہے اور جو
بہت مضبوطی کے ساتھ جو فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں کسی بھی صورت پاکستان میں اب برداشت نہیں کیا جائے گا اور انہیں پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ ظاہر ہے یہ سخت فیصلہ ہے، مشکل فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، بہت ساری مشکلات آئیں گی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی افواج نے جس جرأت مندانہ فیصلے کو لیا ہے، اس فیصلے کے پیچھے جو مشکلات ان کو اور ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے باوجود تو ہم پاکستان کی افواج کو اس فیصلے پر، اس جرأت مندانہ فیصلے پر ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس اقدام کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ ملک کے مفاد میں ہے، اس شہر کے امن کو قائم کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، اس شہر کی معیشت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے پاکستان کی پوری عوام کو افواج اپنی پشت پر پائیں گے۔ محترم صحافی حضرات، میں نے بار بار اس بات کا بھی اظہار کیا تھا اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت بہت بری طرح اس وقت متاثر ہوئی جب پاکستان میں ہجرت کر کے آنے والوں نے اس پاکستان کی معیشت میں بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی۔ پاکستان میں صنعتیں نہیں تھیں، پاکستان زراعت کے اوپر انحصار کرتا تھا۔ داؤد جیسے لوگ، محمد فاروق جیسے لوگ، حبیب جیسے لوگ، یہ 22 خاندانوں نے اس پاکستان کی معیشت کو اپنے عروج پر پہنچایا تھا، لیکن بدقسمتی کے 1973 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان تمام صنعت کاروں کی تمام صنعتوں کو، تمام کاروبار کو، یہاں تک کہ اسکولوں کو، تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر دیا، اور قومی آنے کے بعد یہ تمام ادارے مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو گئی اور پاکستان کی اس معیشت کو دوبارہ سنبھال کوئی نہیں سکا۔ آج بھی پاکستان میں معیشت بہت بری طرح تباہی سے دوچار ہے۔ ہم پاکستان میں مقروض ہیں بیرونی دنیا کے، اور اس بیرونی قرضے کو اتارنے کے لیے ہم بیرونی دنیا سے خوش آمدید کر کے سہارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی قرضوں کی ری شیڈیولنگ ہوتی ہے، کبھی ہم کسی سے قرض مانگ رہے ہوتے ہیں قرض ادا کرنے کے لیے، اور کبھی ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ کسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرے گا۔ میں آپ کے توسط سے حکومت کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا را اس بات کے اوپر یقین کیجئے اور اس بات کی اسٹڈی کیجئے کہ دنیا کے کسی ملک نے کبھی بیرونی سرمایہ کاری کے اوپر ترقی نہیں کی۔ اگر ہم آج انڈیا کی بہت بڑی اکانومی کو دیکھتے ہیں تو وہاں بل گیٹس نے بنگلور میں آ کے جو انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اپنا پروفٹ وہاں سے ظاہر لاس اینجلس، کیلیفورنیا شفٹ کرتا ہے، امریکہ شفٹ کرتا ہے۔ آپ جو بھی سرمایہ کاری اس ملک میں لے کر آئیں گے، آپ انہیں سستی زمینیں یا فری زمینیں فراہم کرتے ہیں، آپ انہیں ٹیکس میں چھوٹ فراہم کرتے ہیں، ٹیکس میں ایگزیمپشن آپ دیتے ہیں انہیں، اور اس کے بعد انہیں سستی لیبر پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس سستی لیبر بغیر پیسے کے زمین کے حصول اور ٹیکس میں چھوٹ کا فائدہ جو اس بزنس مین کو ہوتا ہے جو باہر سے آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، تو وہ سارا فائدہ اس پاکستان میں آپ کو نہیں ملتا، بلکہ یہ سارا پیسہ، سارا فائدہ واپس اس کے اپنے ملک میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو اگر بیرونی سرمایہ کاری اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، لیکن یہ روزگار کے مواقع تو آپ اپنے لوکل انڈسٹریسٹ کو وہ سہولتیں فراہم کر کے جو بیرونی سرمایہ کار کو آپ فراہم کر رہے ہیں اس سے بھی حاصل کی جا سکتی۔ انڈیا دشمن ملک ہے، لیکن کسی کی اکانومی اگر ترقی کر رہی ہے اس کی مثال دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے صرف بل گیٹس پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے صرف فارن انویسٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے اپنے ہاں ٹاٹا برلا پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں مٹل پیدا کیے ہیں، انہوں نے اپنے ہاں ایڈوانی پیدا کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کو اس وقت آپ عروج دے سکتے ہیں، ترقی دے سکتے ہیں، جب آپ یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو وہ تمام سہولتیں دیں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں دے رہے ہیں۔ اور یقیناً
میرے پاس 2 پیسے ہیں تو وہ پاکستان کا ایسٹ ہے. اگر یہاں لوکل سرمایہ کار کے پاس وہ یہاں پیسہ لگا کر کماتا ہے تو وہ پاکستان کا ہی ایسٹس کاؤنٹ ہوگا. لیکن کسی بیرونی سرمایہ کار کو آپ وہ سہولت فراہم کر رہے ہیں تو یہاں سے نفع منتقل ہو جائے گا. پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پر لوکل سرمایہ کار کو وہ سہولتیں فراہم کریں جو آپ بیرونی سرمایہ کار کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میاں نواز شریف کے آنے کے بعد اس سوچ کو، اس امید کو تقویت ملی ہے، اور لوگوں میں یہ ڈسکشن عام ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں تو سعودی عرب سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب قطر سے انویسٹمنٹ آ جائے گی، اور اب بحرین سے انویسٹمنٹ آ جائے گی. یہ تمام جگہ سے انویسٹمنٹ آ بھی جائے تو ملک ترقی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے یہاں کے لوکل سرمایہ کار کو ٹاٹا، برلا اور امبانی بننے کا موقع فراہم نہیں کرے. اور آج پھر میں کہتا ہوں، اس پاکستان میں سب سے بڑی کچی آبادیوں کا شہر اگر کوئی ہے تو وہ کراچی، اس لیے کہ یہاں پر کبھی انتظامیہ لوکل نہیں رہی. باہر سے آنے والی انتظامیہ نے ہمیشہ اپنے گاؤں اور چک کے لوگوں کو قانون سے بالا تر ہو کر انہیں وہ سہولتیں فراہم کی ہیں جو قانوناً ان کا حق نہیں بنتی تھی. آج آپ کے کسی، یعنی میں لفظ استعمال کروں، مہاجر علاقے میں، جو مہاجر ڈومینیٹڈ ایریاز ہیں، جہاں مہاجر آبادی ہے، وہاں اگر آپ اپنے گھر کی مرمت کرنے کے لیے بجری کا ٹرک گراتے ہیں تو پولیس کی موبائل فوراً آپ سے پیسے لینے کے لیے آ جاتی ہے. لیکن پورے شہر کے اندر، اس کراچی شہر کا ایک تو کچھ حصہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ظاہر کنٹونمنٹ کے پاس ہے، اور جو باقی ماندہ کے ایم سی کے پاس ہے اس میں سے 56% علاقہ جو ہے وہ انکروچڈ ہے. اور وہ انکروچڈ میں نے نہیں کیا، میرے خاندان یا میری قوم کے لوگوں نے نہیں کیا. 90% ان لوگوں نے کیا جو روزگار کے حصول کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے یہاں آئے تھے اور یہاں آ کے آباد ہو گئے. جب وہ یہاں آ کے آباد ہوئے تو ظاہر ہے کہ یہ آبادیاں جب بن رہی تھیں تو یہ ساری انتظامیہ یہاں موجود تھی، یہاں تمام ادارے موجود تھے. لیکن کیونکہ ان اداروں کے اندر یہاں کا مقامی آدمی نہیں تھا تو اس شہر کے اندر باہر سے آنے والے اگر ان کے چک اور ان کے گاؤں اور ان کے دیہات کے تھے، ان کے گوٹ کے تھے، تو انہیں مکمل طور پر سپورٹ کی گئی. رزلٹ یہ ہے کہ ان کچی آبادیوں کے اندر آج کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے. اس شہر کا یعنی پانی جو ہے وہ آپ کو جو ملتا ہے، میں یہ سب چیزیں ترتیب وائز نہیں کر پا رہا اس لیے کہ مجھے یہ دیا بعد میں تھا. اس شہر میں جو پانی ملتا ہے وہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے، یا جو ہمیں ملنا چاہیے، جو ڈیو ہے، جو پاکستان گورنمنٹ نے یا جو ادارے ہیں انہوں نے طے کیا، وہ 1200 ملین گیلن پر ڈے ہمیں چاہیے، یا ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یا ہمیں مطلب یہ طے ہوا ہے کہ اتنا ملنا چاہیے. لیکن آپ کراچی میں ملتا 650 ملین گیلن پر ڈے. 650 ملین گیلن پر ڈے کا مقصد یہ ہے کہ تقریباً 550 ملین گیلن پر ڈے آپ کو کم مل رہا ہے. ایک تو یہ شارٹیج ہے. اس کے بعد جو مل رہا ہے، تو جو کچی آبادیاں 56% اس شہر کی زمین پر بنی ہوئی ہیں، انہوں نے پانی کی سپلائی کی تمام لائنیں چھلنی کر دیں. جو پانی کی لائن کے جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہ انہیں کچی آبادیوں میں، مثال کے طور پر قائد آباد پر پمپنگ اسٹیشن ہے جو لانڈی کو سپلائی کرتا ہے. اس پمپنگ اسٹیشن کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے، وہاں پر آپ کا واٹر بورڈ کا عملہ نہ کنیکشن کاٹنے جا سکتا ہے اور نہ پمپنگ اسٹیشن کے اوپر پراپر سپلائی جو بنتی ہے، جو آپ نے پروگرام بنا رکھا ہے، جو ڈیزائن ہے واٹر سپلائی کا، اس ڈیزائن کے مطابق بھی وہ پانی سپلائی کرنے کے لیے اس پمپنگ اسٹیشن پہ نہیں جا سکتا. شاہ فیصل کالونی کے اندر پانی جو پمپنگ اسٹیشن ہے جہاں سے پمپ ہوتا ہے وہ نعت خان گوٹ کے اوپر ہے، جہاں پر واٹر بورڈ کا عملہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ نہیں جاتا. اور وہاں پہ جب گئے ہیں تو بہت سارے لوگ مارے گئے. اسی طرح آپ کا نارتھ کراچی کے اندر جو مہاجر آبادی ہے اس کے پمپنگ اسٹیشن جو ہے وہ اور مختلف جگہوں پر ہیں جہاں افغانیوں کے قبضے تھے، جہاں گوٹ آباد اسکیم کے تحت گوٹ آباد کر دیے گئے. ان پمپنگ اسٹیشنز کے اوپر واٹر بورڈ کا عملہ نہیں جا سکتا. ساری لائنیں چھلنی کر دی، جس کی وجہ سے جو آپ کو 550 ملین گیلن پر ڈے پانی مل بھی رہا ہے، اس میں سے آدھا پانی وہ وہاں چوری ہو جاتا ہے. میں درخواست کرتا ہوں جسٹس باقر صاحب سے کہ واٹر بورڈ کے عملے کو رینجرز کی سیکیورٹی فراہم کی جائے، اور رینجرز کے عملے کو باقاعدہ ٹاسک دیا جائے کہ رینجرز کی موجودگی میں، رینجرز کی سیکیورٹی میں جا کر تمام اللیگل ہائیڈرنٹس اور تمام اللیگل کنیکشنز منقطع کیے جائیں اور پانی کی سپلائی کو
جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے مطابق تمام علاقوں کے اندر پانی کی سپلائی کو بحال کیا جائے، تاکہ جو ہم تو جگہ جگہ کی کربلا کے قصے سنا کرتے تھے، یہاں تو اس شہر میں ہر گھر ہی، ہر علاقہ ہی کربلا بنا ہوا ہے. تو جسٹس باقر صاحب ان سب کربلا کو ختم کروائیں اور پانی کی سپلائی کو بحال کروائیں. رینجرز کی سیکیورٹی میں واٹر بورڈ کے عملے کو یہ ڈیوٹی لگائیں. غیر قانونی تارکین وطن ہیں، اس کا میں نے کہا کہ ان سب کو یہاں سے جو نکالنے کا بیڑا اٹھایا ہے پاکستان کی افواج نے، تو یہ پورے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے امن کے لیے ظاہر ایک خطرہ بنتے جا رہے تھے، اور ظاہر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے جو فوج نے اقدام کیا ہے، تو پورے پاکستان کی عوام فوج کی پشت پر موجود ہیں، اور اس کے جو بھی کانسیکوینسز ہوں گے پوری قوم اس کو فیس کرے گی، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بہتر نتائج نکلیں گے. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا جو اختلاف تھا الطاف صاحب سے، وہ اس محاذ لفظ سے اپنے آپ کو دستبردار کرنے کی وجہ سے تھا، نظریاتی اختلاف تھا. اگر اس اختلاف کو پس پشت ڈال کر متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہی مجھے کوئی الائنس بنانا ہوتا یا اتحاد کرنا ہوتا، تو میرا خیال ہے کہ میں بڑے سے بڑا رسک لے کر پھر الطاف حسین کے ساتھ اتحاد کرتا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ ہونا چاہیے کہ میرا اختلاف الطاف صاحب سے نظریاتی تھا. اس اختلاف کی موجودگی میں کسی اور سے بات کر سکتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے. اور جو سیاسی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملات ہیں، وہ تو ظاہر ہے کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو سکتے ہیں، اور وہ وقت آنے پر فیصلہ کر لیا جائے گا. لیکن اس کے بھی امکانات اس وقت تک تھے جب متحدہ قومی موومنٹ زندہ تھی. متحدہ قومی موومنٹ میں پی ایس پی کے مرجر کے بعد عملاً تو متحدہ قومی موومنٹ ختم ہو گئی. بظاہر متحدہ قومی موومنٹ ہے، لیکن عملاً صرف پی ایس پی ایگزسٹ کرتی ہے، متحدہ قومی موومنٹ نہیں. جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ کراچی کے مستقبل کے بارے میں، کراچی کے مینڈیٹ کے بارے میں فیصلے ہو گئے، وہ برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ 92 والے اختیارات مل گئے ہیں، اور 27 میں سے 27 سیٹیں ہماری ہیں. تو میں نے ایک ساتھی کو سمجھانے کے لیے کہا کہ 92 کے اندر جو ہماری کنڈیشن تھی، آج اس مرجر کے بعد متحدہ کی کنڈیشن ہے. اس وقت ہمیں لوگوں نے پسند نہیں کیا تھا. میں نے بہت محنت کی ہے، بہت قربانیاں دی ہیں میرے ساتھیوں نے. اس کے بعد عوام کے دلوں سے یہ جو پروپیگنڈا تھا، وہ اس کا اثر زائل ہوا ہے، اور لوگوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بھئی ہمارا اداروں سے، ایجنسیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اور ظاہر ہے اس کا نقصان ہمیں ہوا تھا کہ سب نے بائیکاٹ کیا تھا، اور سب کے بائیکاٹ کے بعد آصف حفیظ 350 ووٹ پہ بالٹی کے نشان پر جو ہے وہ ایم پی بن گئے تھے. تو اس مرتبہ کوئی بائیکاٹ بھی نہیں کرے گا، تو 350 ووٹ پر جو ہے وہ 27 سیٹیں کیسے نکل جائیں گی؟